السلام علیکم، میں حسن غلام، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ یہ یزیدی حکومت نے جو ہے عوام کے اوپر بم پہ بم گرانے کا ٹھیکہ لے کے رکھا ہے، اور آج بھی ان لوگوں نے کچھ ایسا ہی کیا۔ 15 روپے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ پاکستان کو مبارک ہو۔ پاکستانی عوام بہت خوش ہے، اور عوام تو یہی چاہتی تھی کہ یہ لوگ آئیں اور یہ لوگ آ کے پاکستان میں مہنگائی کم کریں اور پاکستان کی اکانومی کو زبردست کریں۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے ایک اسٹڈی کروایا ہے، اور جس میں انہوں نے یہ ریسرچ میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جو ہے خان صاحب کا دور جب تک رہا ہے اس وقت تک پاکستان کی اکانومی نے بہت اچھی گروتھ دکھائی ہے۔ پاکستانی اکانومی بہت زبردست ایک ڈگر پر چل رہی تھی، کیونکہ ہماری ایکسپورٹ زبردست جاری تھی، ہمارے ریمنٹنسز میں اضافہ ہو رہا تھا، ہماری امپورٹ کم ہو رہی تھی، اور پاکستان کے لیے ٹورزم کے بھی مواقع بہت اوپن ہو رہے تھے کہ پاکستان میں ٹورزم شروع کی جائے۔ بہت کچھ ہو رہا تھا ان کے دور میں، لیکن جب سے یہ حکومت آئی ہے اس کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا کرنا ہے۔ مہنگائی پہ مہنگائی کیے جا رہی ہے، اور عوام کا جو ہے خون چوستی جا رہی ہے، بھائی چوستی جا رہی ہے۔ اب کچھ لوگوں کی رائے اس میں یہ ہے کہ یار ہم تو غریب آدمی ہیں، ہم تو دیہڑی دار ہیں، ہم لوگ کیسے نکلیں گھر سے باہر؟ ہم گھر کے لیے روٹی لے کے جائیں، بچوں کے لیے کھانا لے کے جائیں، یا پھر دھرنوں میں یا پروٹیسٹ میں جا کے حصہ کریں؟ یہ بھی انہوں نے بات کی۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہماری عوام ایسی ہے، ہمیں نکلنا چاہیے ان کے خلاف۔ کہتا میں ایک آدمی کا تو میں نے یہ بھی دیکھا، کہتا بھائی میں تیار ہوں، میرے ساتھ کوئی جانے کو تیار نہیں تو ہم پرائم منسٹر ہاؤس کے سامنے دھرنا دیں اور ہم بولیں کہ بھئی ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے، یہ تو ظلم ہے۔ اور واقعی میں ہی یہ ظلم ہے عوام کے اوپر، کیونکہ جب روس آپ کو تیل دے رہا ہے سستے داموں میں، آپ کیوں نہیں جا رہے؟ کیونکہ آپ کے والد محترم امریکہ جو ہے ان کو تکلیف پہنچتی ہے، یہ بات صحیح ہے۔ تو اپنے والد محترم کو خوش کرنے کے چکر میں وہ لوگ روس سے تیل نہیں لیں گے، نہ روس سے گیس لیں گے۔ بہت کچھ ایسے معاہدے تھے جو خان صاحب نے طے کیے تھے روس کے ساتھ، اور دیگر ان کے ہمارے جو آس پاس کے ممالک ہیں ان کے ساتھ، لیکن جب سے یہ حکومت آئی وہ سارے معاہدوں پہ پانی پھر گیا ہے۔ ایک طرح سے یہ بات بھی گردش کر رہی ہے کہ پاکستان شاید اسرائیل کو قبول کر لے، اور یہ باتیں چھڑنے لگ گئی ہیں۔ یہ نون لیگ کے ہی لوگ، یہ پی ڈی ایم کی لوگ ہی یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم اپنے ملک کے فائدے کے لیے اسرائیل سے اگر تعلقات اچھے کر لیں اور اسرائیل کو ہم مان لیں، تسلیم کر لیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ یہ ایک بات ہے۔ اور یہی چیز مولانا فضل الرحمان کے پارٹی کے ایک بندے نے یہ بات کہی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں اسرائیلی بندے سے ملے کسی سے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے، مولانا نہیں کہنا چاہوں گا معذرت سے، فضل الرحمان نے اس چیز پہ کوئی بات نہیں کی۔ الٹا انہوں نے ایک بات کہہ دی کہ بھائی عمران خان، تمہیں ہٹانے کے چکر میں مولانا کا جو ہے، مولانا کی یہ چال تھی جو تمہیں ہٹوایا گیا ہے، کسی کی چال نہیں ہے۔ ان کو تو یہ بات کرنی چاہیے بھئی یہ تو غلط ہے، میں تو اسرائیلی کسی بندے سے نہیں ملا ہوں، نہ ہی میرا کوئی لینا دینا ہے اسرائیل سے۔ یہ انہوں نے بات نہیں کی، اس کا مطلب کہ باتیں اندر چل رہی ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی۔ تو اس میں کیا چکر ہے؟ اور آنے والے وقت میں مجھے جہاں تک لگ رہا ہے ہماری عوام تو باہر نکل رہی ہے، اتنی مہنگائی ہوگی، شاید اس وقت نکل آئے جب یہ لوگ اسرائیل کو تسلیم کر لیں اور ہمارے ملک میں اسرائیل کی طاقت جو ہے آ جائے، تب شاید نکلے۔ اگر تب بھی نہیں نکلے تو پھر یہ لوگ واقعی ہی بے ضمیر ہیں، ہماری عوام یہ شاید نہیں نکلے گی۔ لیکن اب ہمیں نکلنا چاہیے، میں عوام کو یہی بولوں گا کہ ہم لوگوں کو نکلنا چاہیے گھروں سے باہر۔ کب تک خان صاحب کے کال کا ویٹ کریں گے کہ خان صاحب کال دیں گے تو بھائی ہم تب لے آئیں گے؟ بھائی آپ کے اپنے بھی ڈیسیجن ہیں، آپ لوگ لیں۔ کل کلان خدا نہ خواستہ خان صاحب ہمارے بیچ میں نہیں رہے، جانا تو ہے، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے بلاوا آ گیا اللہ کی طرف سے، پھر کیا کریں گے؟ تو اپنے حق کے لیے ہماری عوام کو خود نکلنا پڑے گا اس مہنگائی کے خلاف، اور یہ جو لوگ جو دیگر پلان کر رہے ہیں اس کے خلاف۔ آلریڈی تو امریکہ کو اڈے دینے کے چکر کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے لیے ان لوگوں نے انتظام بھی کر دیے ہیں۔ بھائی ہم لوگ تو کھلے دل سے ویلکم کرتے ہیں، آ کے ہمارے اڈے لو تاکہ ہمارا پہلے سے بھی زیادہ بیڑا غرق کرو۔ NRO2 جب تک نہیں ملے گا تب تک یہ بھگوڑا بھی آئے گا نہیں لنڈن سے، کیونکہ وہ تو اس چکر میں ہے کہ بھائی مجھے NRO2 ملے اور میں آؤں اور اسحاق ڈار کے ساتھ آؤں، کیونکہ جب تک NRO2 نہیں ملے گا ان کو یہ ڈر ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ اگر عمران خان صاحب کی حکومت واپس آ گئی تو بھائی اس بندے نے ہمیں پکڑ کے بہت دھونا ہے، اور یہ اس بار جانے بھی نہیں دے گا، یہ بات یاد رکھ لیں۔ تو اس لیے وہ NRO2 کے چکر میں، لیکن خان صاحب نے بھی ٹھان لی ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں اس چیز کو چیلنج کریں گے۔ حمزہ شہباز ککڑی کی جو ہے وہ حکومت ڈگمگا رہی ہے، الیکشن کی طرف بات جا رہی ہے، اور یہ واضح طور پہ یہ بات تھی کہ بھائی وہ بندہ جو ہے صحیح طریقے سے، میرٹ کے طریقے سے تو وہ آیا نہیں تھا،
وہ آیا لڑائی جھگڑا کر کے دھاندلی کر کے، اور وہی چیز ہو رہی ہے کہ پنجاب میں حمزہ شہباز کو جتانے کے لیے آلریڈی تغدو کر دی ہے جو ہے الیکشن کمیشن ان کے ساتھ، آرمی ان کے ساتھ، آف کورس ہمارے نیوٹرلز، پولیس ان کے ساتھ، ہر طرح کا ادارہ ان کے ساتھ. تو بھائی کیا کریں کہ وہ ایک بندہ اکیلا جو ہے اس پورے سسٹم کے ساتھ لڑ رہا ہے. خان صاحب کب تک لڑیں گے؟ وہ بندہ 22 سال کی اس کی سٹرگل ہے جو ہے، اب تک وہ لڑ رہا ہے کرپشن کے خلاف، پرائم منسٹر بنا 22 سال کی جد و جہد کے بعد. اب پھر اس کو اتارا گیا، پھر وہ لڑ رہا ہے. یعنی کہ وہ بندہ گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر لڑتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر لڑتا ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ کامیاب ہوتا ہے. تو آپ اس بندے کی سٹرگل کو سلام کریں. اور یہ خان صاحب کی ایک بڑی بات ہے کہ وہ بندے کو دیکھ کے جتنی بھی ہماری ینگ جنریشن ہے وہ ان کو دیکھ کے موٹیویٹ ہوتی ہے کہ یار ایک 70 سال کا بوڑھا آدمی وہ نہیں ہار مان رہا، ہم تو جوان ہیں بھائی، ہم کیوں ہار مانیں؟ ہم تو اٹھ کے کھڑے ہو جانا چاہیے ہمیں ہمارے ملک کے لیے. ملک ہمارا اس وقت بہت مشکل حالات میں ہے، اور جس طرح کے حالات چل رہے ہیں مجھے تو یہ ڈر ہے کہ ہمارا ملک کہیں بینک کرپٹ نہ ہو جائے، ہمارا ملک دیوالیہ نہ ہو جائے. اب یہ کیسے ہوگا؟ ہم لوگوں کے اوپر آلریڈی تو ان چولوں نے قرضہ چڑھا دیا ہے، اب ہم کیا کریں اس کے لیے؟ تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت کرو اور ان چوروں سے نکال. اور میں ابھی بھی کہتا ہوں نیوٹرلز کو کہ وہ اس چیز کے اوپر غور کریں، اپنے بارے میں مت سوچیں، آپ اپنے ملک کے بارے میں سوچیں. آپ لوگوں نے، آپ کی نسلوں نے، اور جتنے بھی ہمارے یہ فوجی ہیں انہوں نے اپنی جان کی قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے. آپ اپنی خاطر، آپ میں اپنی آرمی لیڈرشپ کو کہہ رہا ہوں، آپ اپنی انا کی خاطر اپنے ملک کو داؤ پہ نہ لگائیں. آپ لوگ جب آرمی میں آپ لوگوں نے جوائن کیا، آپ لوگوں نے قسم کھائی تھی کہ آپ اپنے ملک کے لیے جان دیں گے. تو آپ اپنے ملک کی جان اپنی جان قربان کرنے کے لیے آئے اپنے ملک پہ، تو آپ اپنے ملک کی تو الٹا جان لے رہے ہیں. ایسا نہ کریں، آپ اپنے ملک کا سوچیں اور آگے بڑھیں، اپنے ملک کو ان چوروں سے جان چھڑوائیں. اگر آپ آ جاتے ان کو، اگر عمران خان کو آپ نے ہٹوانا ہی تھا تو آپ ہی آ جاتے، بہتر تھا. وہ ہمیں اس سے کوئی گلہ نہیں ہوتا، لیکن آپ ان کو لے آئے تو یہ تو غلط ہے. آپ لوگوں کو اپنے ملک کا سوچنا چاہیے، اپنے ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنے ملک کے عوام کو سوچنا چاہیے. عوام اس وقت بہت تنگ آئی ہے، اور جس طرح عوام رو رہی ہے آپ کو وہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے، کیونکہ آپ اپنے بڑے بڑے گھروں میں بیٹھ کے اس وقت سکون سے لیٹے ہوئے ہیں، اور جو مر رہا ہے وہ غریب مر رہا ہے. میری ہمیشہ یہ دعا رہتی ہے اور آج بھی رہے گی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کا جو ہے حامی و ناصر ہو، اور ہمارے پاکستان کو اللہ تعالیٰ ان مشکلوں سے نکالے، اور ہمارے پاکستان کو اللہ تعالیٰ ایک عظیم ملک بنائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.